بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد کتاب القضاء قضاء کا بیان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قاضی بنا دیا گیا، یعنی جس کو قضات کا کام دیا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، پس تحقیق کہ وہ ذبح ہو گیا بغیر چھری کے، یعنی وہ خسارے میں ہو گیا، ہلاکت میں ہو گیا، آزمائش میں پڑ گیا۔ اس کے مختلف معنی ہیں۔ رواہ احمد والاربعہ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ الحدیث دلیل علی تحذیر من ولایت القضاء والدخول فیہ۔ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وارننگ ہے ان کے لیے، تحذیر ہے ان کے لیے، من ولایت القضاء والدخول فیہ، قاضی کا کام کرنے والوں پر، قضات کا جو ہے نا پروفیشن اختیار کرنے والوں پر اور اس میں داخل ہونے والوں پر، اس کا منصب حاصل کرنے والوں پر، والدخول فیہ ای من تولی القضاء فقد تعرض لذبح نفسہ، یعنی جو کوئی قاضی کے پروفیشن میں، قاضی کے کام میں، جج بننے کے لیے گیا، وہ فقد تعرض، یعنی وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ذبح کے لیے اپنے نفس کو، فلیحذرہ ولیتوقہ، بس اسے چاہیے کہ وہ ڈرے اس منصب سے، کیونکہ اس منصب میں جو ہے نا بہت بڑی مسئولیت ہے، بہت بڑی جو ہے نا پوچھ ہے اس میں۔ والمراد من ذبح نفسہ اہلاکھا، یعنی اس کی تشبیہ ہے ذبح کی کہ اس میں جو ہے نا ہلاکت ہے، اہلاکھا ای فقد اہلکھا بتولیہ القضاء، یعنی جو کوئی قاضی بن گیا یا قاضی کا کام لیا، لأنہ ان حکم بغیر الحق مع علمہ، اگر وہ کوئی فیصلہ کیا بغیر حق، حق کے علاوہ، حق کے مخالف میں، مع علمہ، جان بوجھ کر، او جہلہ، جان بوجھ کر یا انجانے میں، لہو فہو فی النار، وجہلہ لہو فہو فی النار، وہ جہنم میں جائیں گے دونوں بھی۔ ایک ایسا شخص مسائل کو معلوم رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی غیر حق کا، یعنی جھوٹا فیصلہ جو دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ شخص جس کو معلومات نہیں ہے، جہل ہے، جاہل ہے، وہ اس کام کے تعلق سے فٹ نہیں ہے وہ، اور وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، اس کو پروفیشن کو اپنایا اور اس میں فیصلے کر رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا جہنم میں جائے گا۔ وقولہ فقد ذبح بغیر سکین، اور جو یہ بات ہے جو ذبح ہو گیا وہ بغیر چھری کے، ای ذبح ذبحا بطیا، اور ایسا ذبح ہے کہ وہ خاموش، سلو پوائزن کی طرح، سلو، یعنی کیونکہ اس کو بہت مسئولیت والا وہ ہے یہ پروفیشن۔ کالضرب بالخشب بخلاف الذبح بالسکین فإنہ ذبح سریع والمراد به الذبح الحسی، ایسی ذبح ہے، ایسا قربانی ہے یہ حسی ہے، حسی بتو محسوس ہوتی ہے اپنے کو، آدمی ٹینشن میں رہتا، وہ اہلاک نفسہ بالعذاب الاخروی، عذاب جو ہے نا اس کا آخرت کا اور دنیا کا دو بھی ہوتے ہیں۔ وقیل ذبح ذبحا معنویا وهو لازم له، معنوی ذبح بھی ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے وہ، لأنه ان اصاب الحق فقد اتعب نفسه لارادته، اگر وہ حق کا فیصلہ دیتا ہے تو بہت ہی تعب کے ساتھ، بہت ہی مشاکل پیش آتی ہیں اس کے اندر، لوقوف علی الحق، وان اخطأ فی ذلك لزمه عذاب الآخرہ، اگر وہ اس میں خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو آخرت کا عذاب جو ہے نا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جو قاضی بنایا گیا، ایک قول کے مطابق ذبح کے معنی مفہوم مراد ہے، اس لیے کہ اس نے صحیح فیصلہ دیا تو اہل دنیا اس کے در پہ آزار ہوں گے، اہل دنیا یعنی باطل لوگ، دنیا پرست لوگ، جاہ و منصب چاہنے والے لوگ، اگر ان لوگوں کا فیصلہ آیا ان کے مخالف میں دیے، حق کے مطابق دیں گے تو وہ تم کو دنیا میں تنگ کریں گے، اگر غلط فیصلہ دیا تو آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے، یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ اسے خبردار اور متنبہ کیا جائے گا، جا رہا ہے کہ اس ہلاکت سے مراد اس کے
دین کی بربادی و تباہی ہے، بدن کی نہیں، یا یہ کہ چھری سے ذبح کرنے میں مذبوح کے لیے راحت ہوتی ہے اور بغیر چھری کے گلا گھونٹنے یا کسی اور طرح سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس کا ذکر سے ڈرانے اور خوف دلانے میں مبالغہ کا بیان ہے، مگر یاد رہے کہ گلا گھونٹنے کو ذبح کرنا نہیں کہتے۔ دوسری حدیث ہے وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارتی، تم لوگ جو ہے نا امارت کو اور جو ہے نا مسئولیت کو، امیر بننے کو اور لوگوں کا حاکم بننے کو پسند کرتے ہو، تم حرص کرتے ہو وہ چاہتے ہو، وَسَتَكُونَ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر تم ایسا اس میں مل گیا تم کو عہدہ تو قیامت کے دن تم ندیم رہو گے، کیونکہ بہت بڑی مسئولیت ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اس کے اندر، تو قیامت کے دن تم لوگ ندامت کریں گے، کاش کہ میں یہ فیصلہ، یہ جو ہے پروفیشن، یہ جو ہے نا محنت جو ہے نا نہیں اپناتا۔ فَنِعْمَتْ الْمُرْضِعَاتُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، تو کہے ہیں کہ المراد بالامارہ فی الحدیث عام لکل امارت من امامت العظمی، امارت کے الفاظ جو ہے حدیث میں عام چیز ہے، یعنی امارت ہو یا ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو یا ایم ایل سی ہو، یہ تمام چیزیں، الی ادنا، چھوٹے ہے چھوٹا بھی، ولو علی واحد، یا ایک آدمی کے اوپر بھی، ویشمل ادارات المدارسی، تمام لوگ اس میں شامل ہیں اس کے اندر، جیسے کہ مدرسوں کے ہیڈ ماسٹرس ہوتے ہیں، ورؤساء الاقسام، یعنی بعض جماعتوں کے بڑے بڑے رؤساء ہوتے ہیں، وہ امارات البلدانی، شہروں کے جو ہے جیسے کہ میر ہوتے ہیں، وہ ولایت القضاء، اور قاضی ہوتے ہیں، ولایت الوزارہ، بڑے بڑے منسٹریز کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ادارت البلدیات، ایم سی ایچ کے بلدیات کے، وقولہ فنعمت المرضعۃ ای فی الدنیا وہی ما یحصل من الامارۃ من المال او جاہ و منصب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنعمت المرضعۃ، مرضعہ یعنی دودھ دینے والی، دنیا ہے نا بھائی، دنیا اگر آدمی کو منصب ملے گا تو اس میں کاروبار، اس کا کر فر، اور اس کے جو ہے نا منصب، جاہ، اور لوگ اس کے نیچے آگے پیچھے پھرنے والے، ڈرائیورز، گاڑیاں، یہ تمام چیز، تو یہ مرضعہ بولے تو دودھ دینے والی چیز ہے، یعنی ساری زندگی دودھ پیتا رہو اس کا، مرضعہ۔ وبئست الفاطمۃ، اور فاطمہ وہ تو دودھ چھڑانے والی عورت کو کہتے ہیں، جو اپنے بچے کا دودھ چھڑانا جاتی ہے اس کو بولتے ہیں فاطمہ، فطم سے، فطم، تو اس کا کوئی بھی نہیں چاہتا، چھوڑنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ای دنیا وہی ما یحصل من الامارۃ من المال او جاہ و منصب و نفوذ کلمۃ و بئست الفاطمہ، اور یہ جو کلمہ ہے بئست الفاطمہ، ای بعد خروج منہا، اور اس کے بعد اگر چھوڑنا، اگر جیسے کہ ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے بن گیا، اب اس کا چھوٹنے کے بعد اس کی عزت رہتی نہیں رہتی، وہی ٹھاٹ، وہی جاہ منصب۔ بڑے بڑے چیف منسٹر کو دیکھے گئے، آج چیف منسٹر تھا، منسٹری گر گئی، کل ڈیمالش، پورا اس کا جو ہے نا اس کی پارلیمنٹ وغیرہ پورا اس کا ختم ہو گیا، دوسرے دن وہ عام آدمی کی طرح، تو لوگ تعجب کرتے ہیں، ای بعد الخروج منہا حیث تزول هذه الاشیاء، ہٹنے کے بعد وہ تمام چیز اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے نا وہ منصب جانے کے بعد جو ہے زوال آتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر غلطی فیصلات کرے گا تو آخرت میں تو اس کا جواب بھی دینا ہی ہے۔ تو اس تحذیر ہے، اس کے لیے وارننگ ہے، سوچ سمجھ کے اپن اہل ہے اور متقی ہے، تقوی کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہے تو داخل ہونا، ورنہ اگر نہیں ہو سکتا تو بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے جو ہے نا علماء، بڑے بڑے تابعین، تابعین کو پیش کیا گیا یہ منصب، آپ نے کہا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ جیلوں میں گئے، پریشانیاں اٹھائے، لیکن اس منصب کے خاطر، اس منصب کو چھوڑنے کے خاطر، اور وہ گئے نہیں۔ تو بقولہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کو جو ہے نا ندامت ہوگی۔ فی حدیث عوف بن مالک عند طبرانی، عوف بن مالک کی حدیث ہے طبرانی میں، والبزار بسند اولها ملامۃ وثانیتها ندامۃ، اور پہلے جو ہے نا ملامت ہے، وثانیہ ندامۃ، وثالثها عذاب اليوم القیامہ، تیسرا جو ہے نا قیامت کے دن عذاب، الا من عدل، حتیٰ الا کہ جو عدل سے کرتا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، انہیں تو بس عزیمہ لیا ہوا رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے گا دیکھا جائے گا، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور وہ صحیح فیصلہ، حق کا فیصلہ سیدھا اسٹریٹ کرنے والا فیصلہ ہے، اس آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واخرج الطبرانی من حدیث زید بن ثابت یرفعہ نعم الشیء الامارہ لمن اخذها بحقها وحلها، بہترین کے لیے منصب ہے جو اس کا اہل ہے
اور اس کا حق ادا کرنے والا ہے وہ اس کے لیے اچھی چیز ہے۔ وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، اور کوئی جس کا پاس جو حقدار نہیں ہے وہ اس چیز کو لے لیا، وَتَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ حسرت ہوگی اس کو۔ وَهَذَانِ حَدِيثَانِ بِقَيِّدَانِ اطلاق حدیث الباب مثلها حدیث ابی ذر عند مسلم۔ دوسری حدیث ہے وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر۔ هذا حدیث فيه بشرى للحاكم القضاء، اس حدیث میں جو ہے نا بشارت ہے حکام کے لیے اور قاضیوں کے لیے۔ بقوله اذا حكم، اگر وہ فیصلہ کرتا ہے، ای اراد الحکم لقوله فاجتهد، اور اس میں اجتہاد کرتا ہے، فإن الاجتہاد قبل الحکم۔ وفي هذا الحديث دلیل ان الحکم عند الله تعالى في كل قضية واحد معين قد يصيبه من عامل فکرہ وتتبع الدلہ وخفہ اللہ۔ اگر تمام جو ہے نا احادیث اور تمام قرآن کی آیتیں وغیرہ دیکھ کے سمجھ کے جو ہے نا اس کے مطابق فیصلہ کیا، اگر وہ اجتہاد کیا تو اس کو 2 اجر ہے۔ وہی مسئلۃ خلافیہ، واستدل بالحدیث علی ان الحاکم بشرط ان یکون مجتہدا وهو متمکن من اخذ الاحکام، اور ایسا آدمی ہونا وہ متمکن ہونا احکام لینے کے لیے، من ادلۃ الشرعیہ۔ قیل ولکنہ یعزو وجودہ بل یکاد یعدم بالکلیۃ وهو قول الباطل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔